مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم مدرسۃ المدینہ زینب مسجد فیصل آباد میں موجود ہیں۔ یہاں کے مدرسین اور اطراف کے مدرسین موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سب کی منزل سننے کا آسان طریقہ۔ اس پر پہلے بھی کئی کلپس میں بات ہوئی ہے کہ کیسے سنیں، تو سبق یاد کرنے کا طریقہ اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ سب کی منزل سننے کے حوالے سے بھی مختلف انداز میں بات ہوئی ہے، لیکن آج ایک آسان طریقہ میں عرض کروں گا جس پر اگر عمل کر کے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو ہے نا اس حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی کہ غلطیاں ہوتی ہیں تو یاد نہیں ہوتا تو کچا رہ جاتا ہے تو کیا کریں۔ تو آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ، مثلا ایک بچے کا آج جو ہے نا اس کی سبکی میں آپ نے 20واں پارہ سننا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک رکوع سنیں گے، 2 رکوع سنیں گے، پاؤں سنیں گے۔ اگر وہ صحیح سنا رہے ہیں تو بچے کو پکڑا دیں گے، جی ٹھیک ہے جی آپ اس کے ساتھ دور کر لیں۔ ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ غلطیاں کر رہا ہے، یا بعض اوقات انداز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ 1-2 بار اٹکا آپ کی منزل کچی، چلو جی دوبارہ یاد کرو جی۔ وہ تو پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ مجھے نہ سنانا پڑے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پارے کو مکمل سن لیں اور کوئی موڈ بھی آف نہ کریں، کوئی غلطیوں پر اتنا مطلب ہوتا ہے نا کہ جس طرح بہت پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بچہ سنا ہی نہ پائے، آپ سنتے رہیں، صرف کیا کریں غلطیوں کے نشان لگائیں۔ مثلا سنا رہے ہیں نا بچہ، غنے کی غلطی کے نشان لگا لیں، مد کی غلطی کے نشان لگا لیں، حرکات کی غلطی کے نشان لگا لیں۔ مثال کے طور پر یہ ساری غلطیوں کے آپ نے نشان لگائے اور آپ نے پورا پارہ سنا تو اس کی غلطیاں آ گئیں 10، 15 آ گئیں، 5 آ گئیں، جو بھی آئیں غلطیاں۔ اب آپ اس سے بات کریں کہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے اور اس وقت آپ نے مجھے دوبارہ سنانا ہے، مثلا 1 گھنٹہ اس کو دے دیا، 1.5 گھنٹہ دے دیا، یا آخر میں آپ نے مجھے سنانا ہے یہ غلطیاں میں نے آپ سے سننی ہیں، یا یہ غلطی والی آیت میں نے سننی ہے، یہ غلطی والی لائن آپ سے سننی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 2-3 بار ایسا ہوگا نا جب سبکی میں یا منزل میں، تو اگلے دن ہی آپ کو کمی محسوس ہوگی، کیونکہ تیسرا دن باری آتی ہے عموماً سب کی منزل کی بچوں کی۔ اگر ہم 3 حلقے بناتے ہیں تو دوسری بار باری آئے گی نا، غلطیاں کم ہو چکی ہوں گی۔ تیسری بار باری آئے گی تو اس کو پتہ ہے کہ قاری صاحب نے پورا سننے اور پوری غلطیوں کے نشان لگانے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اسلامی بھائی جو ہے نا قاری صاحب جذبے میں آ جاتے ہیں، تھوڑا جنون میں جوش میں آتے ہیں، اور یہ غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، چلو جی دوبارہ تیاری کرو۔ جب اس کو کہتے ہیں دوبارہ تیاری کرو نا، تو یہ بچہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ قاری صاحب مجھے نہ سنیں۔ دوبارہ تیاری کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن آپ اس کو بتائیں کس چیز کی تیاری کرو۔ آپ کے یہ اٹکن نہیں آنی چاہیے، ایک بھی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ کہتے ہیں نا تہجد میں اٹھ کے دعا بھی کرنی پڑے گی کہ بچے بھی ایسے آئیں کہ جو مطلب ایسے ہوں گے ان کی غلطی کوئی نہ آئے۔ تو بچوں میں ہوتی ہیں، کوئی ہوتا ہے جس کی نہیں بھی ہوتی۔ تو اس طرح اگر آپ سنیں نا، یعنی ایک آسان نسخہ جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ آپ غلطی کا نشان لگائیں، کچی پینسل سے اگر اس کا قرآن پاک اپنا نشان لگائیں اور دوبارہ سے غلطیوں کو سن لیں۔ اور غلطی کس طرح سننی ہے کہ اس سے پیچھے ایک آیت سن لیں، وہ والی آیت سن لیں، وہ والی لائن سن لیں، اس سے پیچھے سن لیں، اور وہ پڑھے گا تو مت سمجھ لیں گے غلطی اس کی درست ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس انداز سے لے کے آپ چلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ یہ جو پارہ میں نے سنا یہ کچا ہو گیا، اس کی منزل کچی ہوگی۔ ہم کرتے کیا ہیں، 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم فوراً اس کو واپس بھیج دیں گے، یا ہم صحیح پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی اس کو سناؤ، 2 رکوع سنایا صحیح ہے چلو اس کو سناؤ جی۔ اب ہو سکتا ہے اگلا سارا پاؤ کا کچا ہو، یعنی آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ آیا جو آپ نے اس کو ٹچ کیا کہ پہلا پاؤ صحیح ہے تو آخری بھی صحیح ہوگا۔ اس کا صحیح ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے یہ پارہ پہلے سنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارہ 3 دن پہلے میں نے سنا ہے، 4 دن پہلے سنا ہے، 1 ہفتہ پہلے سنا اور مجھے سنایا تھا اور صحیح تھا، تو چلو اب میں نے پورا نہیں بھی سنا تو کام چل جائے گا۔ لیکن آپ نے سنا نہیں ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب اس کا صحیح ہے پارہ؟ اس انداز کو آپ اپنائیں۔ اور کئی ویڈیو کلپ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سمجھدار استاد ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کی میں خود سب کی منزل سنوں، وہ ساتھ لکھتے ہیں۔ کیسے لکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر بچے کے 10 پارے ہیں، ٹھیک ہے نا، آخری 10 پارے ہیں، 30واں پارہ آپ نے سنا، آپ نے لکھ لیا 30واں پارہ۔ اب کل بچہ کون سا سنائے گا؟ 29واں۔ پرسوں کون سا سنائے گا؟ 28واں۔ اب آپ کی باری آئی 27واں، تو آپ 27واں نہیں سنیں گے، آپ کہیں گے بیٹے مجھے 29واں سناؤ،
اور پہلے سے اس کو کہہ دیں کہ کل آپ کا میں نے 29واں سننا ہے، کیونکہ وہ آپ نے نہیں سنا ہوا، وہ بچے کو سنایا، اس نے دور میں کیا ہے۔ اسی طرح پھر بچے کی باری آئے گی تو وہ 2 پارے اور آگے نکل چکے ہوں گے، لیکن آپ نے کون سا سننا ہے؟ آپ نے 28واں سننا ہے۔ تو یوں 10 دن میں نہیں ہوگا آپ کا جدول پورا، یہ آپ کو ہوگا 30 دن میں پورا۔ 30 دن میں آپ کو 10 پاروں والے بچے نے ایک ایک پارا کر کے آپ نے 10 پارے پورے سنا لیے ہیں۔ اب آپ کو اعتماد ہے کہ بچوں کو منزل آتی ہے، کیونکہ ایک ماہ میں وہ اتنی منزل اس کی کمزور نہیں ہو جائے گی کہ وہ دور بھی کرے گا تو کمزور رہے گی، کوئی بھی سنے نہ سنے کمزور رہے گی۔ آپ نے سنا، آپ کو تسلی ہو گئی۔ اسی طرح ایک ایک بچے کو لے کے چلیں، تھوڑی سی ظاہر ہے ابھی ہمارے جدول بنی کہ ایک ایک چیز آپ لکھیں، سارا کچھ کریں، ظاہر ہے مطلب آسانی دی جاتی ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، اب صرف آپ کو لکھنا ہی ہے نا، بچوں کے نام لکھنا، اپنے پاس لکھ لیں یہ پارا سنا ہے، بس بات ختم۔ یا بچے سے پوچھ لیں کون سا پارا سنایا تھا مجھے، یہ سنایا تھا، چلو جی اب اس کی باری ہے، آپ نے کل آپ نے یہ سنانا ہے۔ چھٹی سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سب کی میں آپ سے میں نے سننا ہے، آپ سے میں نے سب کی سننی ہے، منزل میں آپ کے کون کون سا پارا ہے، یہ پارا ہے، اب یہ باری آئی، اس پارے کو میں نے سننا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سننا ہے، جن جن کا آپ نے سننا آپ بتا دیں۔ تو یہ انداز بہترین ہے، اور جو اس طرح لے کر اپنی کلاسوں کو چل رہے ہیں ان کی سب کی منزل میں کمزوری نہیں آتی۔ پتہ کہ بعض کیا کرتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ میں جناب ان کو کوئی بھی نہیں بتاؤں گا، میں کسی وقت بھی کچھ بھی سن سکتا ہوں، لاؤ بھائی یہ پارا سناؤ، وہ آتا ہے کوئی نہیں، کیا سنائے گا؟ کچے پاروں کو آپ نے اللہ بھائی سناؤ، بھائی پارا ہے ہی کچا، اس کو سن کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو ہدف دیں اور ہدف کے بعد سنیں۔ بعض وقت کہتے ہیں نا میں آپ سے یہ سنوں گا اور آپ نے کل نہیں سنا، تو دوسرے دن آپ کہیں گے بھی نا، تیاری کر کے نہیں آئے گا کہ میں نے کہا تھا، وہ کہیں گے یار کل تو سنا نہیں تھا، آج کہاں سنیں گے؟ تو بعض ایک ایک رکوع چلا رہے ہوتے ہیں، 2 رکوع چلا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں شکایت یہ ہوتی ہے کہ منزل کچی ہو گئی ہے، منزل یوں ہو گئی ہے، منزل کمزور ہو گئی ہے، سب کی کچی ہو گئی۔ بھائی آپ خود سنیں گے نا، ایک خود سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بچے کی منزل کہیں نہیں جاتی، لیکن وہ 1 دن نہیں، وہ 2 دن نہیں، وہ 3 دن نہیں، وہ مہینے کے 30 دن، 30 دن سے مراد چھٹیاں نکال کر 26 دن، اور سال کے 365 دن پورے جو ہمارے ایام تعلیم بنتے ہیں وہ باقی نکال کر، یہ پورا سال اور مہینے کے 30 دن اور ہفتے کے 7 دن اور روزانہ سنیں گے تو یہ کام ہوگا۔ 2-4 دن جذبہ آپ کو آ گیا اور پھر آپ ٹھنڈے ہو گئے تو آپ کہیں جی میرا رزلٹ نہیں آئے گا، نہیں آ رہا، یا میں بڑا سنتا ہوں، یوں کرتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، تو صرف بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد گرپ کرے پوری کلاس پر۔ گرپ کا مطلب یہ کہ سننے میں گرپ کرے، یعنی ہر بچے کو یہ ٹینشن ہو کہ میں نے اپنا سبق بھی سنانے قاری صاحب کو، سب کی بھی سنانی ہے، منزل بھی سنانی ہے، جب تک میں نے سنانا نہیں ہے میری جان چھوٹنی نہیں ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو مسکراتے مجھے سنانا پڑے گا نا، آئیں میں انشاءاللہ 1-2 دن ہوگا تو انشاءاللہ بچے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار یہ قاری صاحب سنتے ہیں نا تو تبھی ہماری جان چھوٹتی ہے، تو ترکیب بن جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ایسی کلاسیں چل رہی ہیں، آپ میں سے ہوں گے جو خود سنتے ہیں، جو دوروں پہ رکھتے ہیں، ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ اچانک مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار کیسے ہو گیا رزلٹ کمزور۔ تو رزلٹ کمزور ہونا ہی ہے، جب بچوں کو پتہ ہے کہ استاد صاحب نے خود نہیں سننا، دوروں پہ کام چلانا ہے، تو وہ بھی پھر اسی تیاری بھی اسی حساب سے کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے کہ استاد صاحب نے خود سننا ہے، قاری صاحب نے خود سننا ہے، تو تیاری اسی حساب کی ہوتی ہے۔ تو آسان نسخہ، آپ خود سنیں اور غلطیوں کے نشان لگائیں۔ اچھا نشان لگا لیا، نشان لگانا بھی کام نہیں رہے گا جب تک غلطی کو دور کرا کے دوبارہ نہیں سنیں گے۔ نشان تو کئی لگاتے ہیں، سنا ہی نہیں تو اس کو ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ غلطی دور کرنا یہ کام ہے، غلطی نکالنا مسئلہ نہیں ہے، غلطی کو پکڑنا اور غلطی دور کرانا یہ کامیابی ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کڑی سے کڑی ملتی ہے تو وہ پھر زنجیر بنتی ہے نا، تو وہ آیت سے آیت ملے گی تو صورت بنے گی، وہ پاؤ سے پاؤ ملے گا تو پارا بنے گا، پارا ملے گا تو پورا قرآن پاک ہوگا۔ تو ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک رکوع کر کے، ایک ایک پاؤ کر کے، ایک ایک پارا کر کے انشاءاللہ عزوجل اس کی ساری منزل پکی ہو جائے گی۔ اور یہ وہ نسخہ بھی ہے کہ منزل اب کچی بھی نہیں ہوگی۔ ہر بچے کو پتہ ہے کہ قاری صاحب نے ترتیب، ایک تو وہ ترتیب چل رہی ہے دور والی ہے، ایک وہ ترتیب چل رہی ہے جو قاری صاحب خود سنتے ہیں، تو یہ پارا چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جب بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں او اب تو سنانا ہی پڑے گا، ہاں جی کیسا سنا قاری صاحب نے، قاری صاحب تو غلطی نہیں جانے دیتے بھائی، چلو جی ٹھیک ہے جی، دوسرا بھی تیاری کر رہا ہے، تیسرا بھی کر رہا ہے۔ جب سب کلاس میں ماحول بن جاتا ہے کہ قاری صاحب نے جناب صحیح طریقے سے سننا ہے، نہ چھوڑتے ہیں نہ مت چھوڑتے ہیں، تو یہ تو نشان لگا دیتے ہیں بعد میں صحیح بھی کرو بھائی، جو بعد میں کرنا تو پہلے ہی کر لو، لازمی مطلب وہ قاری صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سنیے پہلے سے ہی کر لیں، تو یوں ترکیب بن جاتی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کلاس انشاءاللہ دنوں میں آپ کی کلاس میں واقعی جو ہے نا بچوں کے اندر نظر آئے گا کہ یار بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ بچے بیٹھ کے تب پڑھتے ہیں جب ان سے سنا جاتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔